عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو، نیا مسافر نمازی مغرب کی نماز کی نیت کرے تو کیا نیا نمازی اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر نیت کا اختلاف ہو، امام اور مقتدی میں نیت کا اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کا اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، اور پھر اپنی قوم میں واپس جاتے اور ان کو جماعت کرواتے۔ جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تو ان کی نیت فرض نماز کی ہوتی، اور جب اپنی قوم میں لوٹ جاتے تو ان کو جماعت کرواتے تو ان کی نیت نفل کی ہوتی، نفلوں کی ہوتی، اور پچھلوں کی نیت فرضوں کی ہوتی۔ تو نیت کے اختلاف میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اگر اگلا نمازی عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے مغرب پڑھنی ہے، اور وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ لیتے ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا فرض نماز اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہے کہ میری ڈیوٹی میں تاخیر ہو رہی ہے اور میں فرض نماز اذان سے پہلے پڑھ لوں۔ اذان نماز کے داخل ہونے کا اعلان ہے، نماز کے وقت کے دخول کا اعلان اذان ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، کسی نے ڈیوٹی پر جانا ہے، اذان ہو گئی ہے اور وہ جماعت سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جائے، اذان کے بعد، وقت ہونے کے بعد، تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھنا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے منع کرنے کے لیے کیا دلیل دی جائے؟ واضح رہے کہ یہ وسیلہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ اگر اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اسلام میں اس کی تعلیم دی جاتی تو اللہ کے حبیب اس کی تعلیم دے کر جاتے۔ اس کی دلیل نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارضا کے دور میں قحط ہوا تھا، اور وہ سیدنا عباس کو لے کر آئے تھے اور اللہ سے دعا کی تھی، اور یہ الفاظ کہے تھے، جب تک اللہ میرا نبی زندہ رہا وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، اور ان کی دعائیں سن کر تو ہم پہ بارش برساتا رہا، اب ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے اوپر بارش برسا دیجیے۔ تو نیک آدمی سے دعا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے کا واسطہ دینا حدیث سے ثابت ہے۔ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا حدیث سے ثابت ہے۔ کسی کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنے کی تعلیم نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں ہے۔ کیا مردے کی طرف سے قربانی یا عمرہ ادا کرنا جائز ہے؟ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے کہا کہ یہ قربانی میری طرف سے یا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، یا میری امت کی طرف سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ کے نبی نے امت کی طرف سے کی، اور امت میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو فوت ہو چکے تھے، تو لہذا فوت ہونے والوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے استدلال کر کے بعض علماء کا یہ قول ہے، وگرنہ کوئی اس پر نص صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ میرا سوال ہے کہ ایک آدمی مسواک کرتے کرتے حمام میں چلا جاتا ہے، کیا وہ حمام میں مسواک کر سکتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، اور اگر انسان وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے اور حمام میں جا کے وضو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ طہارت کے لیے جا رہا ہے تو اس جگہ پر بیٹھ کے اس کو مسواک چھوڑ دینی چاہیے، اور طہارت سے فارغ ہو کر وضو سے پہلے پھر مسواک کرے۔ اور مسواک کرنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ میں مسجد میں سنت پڑھ رہا تھا
ایک صاحب آئے اور میرے ساتھ فرض نماز پڑھنے لگے جبکہ میں سنت پڑھ رہا تھا، کیا میں اس کی جماعت کروا سکتا ہوں؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ سلام پھرنے کے بعد پھر مقتدی دوبارہ امام بن سکے، واللہ اعلم۔ کیا عقیقہ کر کے لڈو بانٹنا جائز ہے؟ عقیقہ سنت ہے، جانور ذبح کرنا، بیٹا ہو تو لڑکا ہو تو 2 جانور، بکری بھیڑ اس کی نسل سے، اور لڑکی ہو تو 1 جان۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ لڈو بانٹیں، آپ دیگیں بانٹیں، لوگوں کو کھلائیں، فقیروں کو کھلائیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اسلام میں بیڑی، سگار اور تمباکو کھانا کیسا ہے؟ اسلام نے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو، طیب کو اللہ نے حلال بھی کیا ہے۔ خبیث چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کا 10 سال کا بیٹا، 11-12 سال کا بیٹا، وہ سیب کھا رہا ہو، دودھ پی رہا ہو، آم کھا رہا ہو، اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ خوش ہوگا نا؟ بیٹا ماشاءاللہ کھاؤ، بیٹا کھاؤ، جان بناؤ بیٹا، پیو، دودھ پیو۔ کئی باپ اپنے بیٹوں کو مارتے، بیٹا دودھ کیوں نہیں پیتا، کمزور رہ گیا، دودھ پیو۔ اور آپ کا 10 سال کا بیٹا ماشاءاللہ آپ کے سامنے سگریٹ لگا رہا ہو، آپ کو کہ ماشاء اللہ جیتا رہو جوان، بہت اچھا کام کر بیٹا، اور پیو، یہ لو پیسے 1 ڈبی اور لے کے آؤ، دو گے اسے؟ آپ کے دل کو چوٹ لگے گی اگر آپ کا معصوم بچہ سگریٹ پیے گا۔ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو آپ اپنی اولاد کو ضرور لا کر دیتے۔ آپ کی بیگم فرمائش کرتی ہے آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، آج شورما کھانے کو دل کر رہا ہے، لے کے جاتے ہو نا خوشی خوشی، اور بیگم صاحب کہیں کہ آج ہمارا بھی سگریٹ پینے کو جی کر رہا ہے، 1 ڈبی لے کے آنا، لے جاؤ گے؟ میں آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل تو کئی دفعہ اس سوال میں آ چکے، عقلی باتیں سمجھا رہا ہوں۔ خوشی سے لے جاؤ گے؟ اگر خوشی سے لے جاؤ گے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے دل کو چوٹ لگے کہ بیوی میری سگریٹ مانگ رہی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا مطلب ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی حلال چیز نہیں ہے۔ آپ کی والدہ آپ سے سفارش کرے، جو چیز مانگے گی والدہ کو لا کر دو گے، اور اگر والدہ اس طرح کی چیزیں بیڑا مانگنے لگ جائے، نسوار مانگنے لگ جائے تو آپ کو دکھ ہوگا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ چیزیں خبیث چیزیں ہیں، اور خبیث چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، طیب اور پاکیزہ چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بد دعا دے سکتا ہے اگر اس مسلمان نے زیادتی کی ہو اس کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر کسی نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہے تو وہ اپنے اللہ کے ہاں اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان پر زیادتی کی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں اس کے لیے شکایت کر سکتا ہے، بد دعا کر سکتا ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں جو ارشادات آپ نے سنائے اس میں ایک فرمان آپ کا یہ بھی تھا، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ بھیجا کہاں تھا؟ وہ کون تھے؟ عیسائی، کفار تھے نا، اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یاد رکھنا، اگر مظلوم کافر بھی ہو، اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی پکار بھی سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ یہاں شرط نہیں ہے مسلمان کی، اگر مظلوم کافر ہے اور آپ کافر کا حق مار رہے ہو۔ ایک شخص کا قصہ ہمیں کسی ساتھی نے سنایا کہ وہ ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا، تو اس نے اسے پکڑ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا ماڑا تمہیں کیا مشکل ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے، کافر ہے، کافر ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ مظلوم کافر بھی ہے اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہو، اس کا حق مار رہے ہو، تو یاد رکھو مظلوم مومن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ بد دعا کرتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے
بد دعا سے بچیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لوگوں کی دعائیں لینے کا موقع ملے، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کس طرح لوگوں سے بد دعائیں لی جائے۔ جو دعائیں لیتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، جن کی فکر یہ ہوتی ہے ہمیں دعا مل جائے۔ مجھے پچھلے ہفتے ایک سعودی نے میرے موبائل پہ ایک میسج بھیجا، میں حیران رہ گیا اس بندے کی فکر پر۔ اللہ ایسی فکر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ جو بندہ عمرہ کرنے جانا چاہے مجھے اس کا نام بھیج دو، میں اس کو عمرے کا ٹکٹ دوں گا، اس کا سارا خرچہ برداشت کروں گا، اور میری اس کے مقابلے پہ صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ عمرے میں جائے، میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اور اس نے کہا جس کو قرآن حکیم ترجمہ تفسیر والا چاہیے، اس کا نام اور اس کی نیشنلٹی کس زبان میں اس کو چاہیے وہ مجھے میسج کر دو، میرے اس سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ قرآن جب پڑھے میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ یہ دعا بہت قیمتی خزانہ ہے۔ حدیث میں نہیں آتا انسان اللہ کی جنت میں ہوگا اور اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا، وہ کہے گا اللہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، عمل تو ختم ہو چکے، اب تو میں جنت میں ہوں، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملے گا تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے لوگ آپ کو دعائیں دیں، آپ کے درجات بلند ہوں، اور بچئے لوگوں کی سے بچئے، لوگوں کی بد دعا سے بچئے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ہو سکتا ہے انسان کی بربادی کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا تھا تم میں مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، یہ مسکین ہے۔ کہا نہیں، یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ اللہ کے دربار میں مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چوری کیا ہوگا، وہ اس کے دامن پکڑ کے روتے ہوئے ساتھ آئیں گے۔ اس نے مارا، اس نے گالی دی، اس نے حق چرایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ ان سے کہے گا دے ان کو بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو بدلہ دے دیتا، اب کہاں سے دوں؟ کہا نیکیاں تو نے کی ہیں، ثواب ان کو دے دے۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی عمرہ لے جائے گا، کوئی صدقہ لے جائے گا، کوئی خیرات لے جائے گا۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوالی باقی رہیں گے۔ کہا جائے گا ان کو بھی بدلہ دے، کہے گا اللہ اب تو نیکیاں بھی ختم ہوگی، اب کیا دوں؟ کہا گناہ انہوں نے کیے ہیں، سزا تجھے ملے گی۔ مظلوم کی سے بچئے، بہنوں کا حق مارنے سے بچئے، کسی کی چوری کرنے سے رکیے، کیونکہ اس کی بد دعا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بربادی کا پیغام لے آئے۔ اور لوگوں سے دعائیں لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے نا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ ایک شخص نے مجھے ایک مریض کا واقعہ سنایا کہ وہ اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا اور اس ڈاکٹر سے ملاقات پہ اس سے پوچھتا کہ اس کی علاج پہ کتنا خرچ آنے والا ہے۔ وہ ڈاکٹر بتا دیتا کہ اس پہ اتنا خرچ ہے۔ وہ علاج نہ لیتا، علاج نہ کرواتا اور مریض کو لے کے چلا جاتا، اور کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاتا۔ پھر کبھی بیمار ہوتا، ڈاکٹر کے پاس اگر صرف خرچ پوچھتا کہ اس پہ خرچ کتنا ہونے والا ہے۔ تو ایک دن ڈاکٹر نے پوچھ لیا کہ یہ کیا کرتے ہو، آتے ہو خرچ پوچھ کے چلے جاتے ہو، دوائی کبھی نہیں لیتے۔ کہا حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ میں جب کوئی مریض ہوتا ہے تو پوچھتا ہوں کہ اس کے علاج پہ کتنا خرچہ آنا ہے، وہ خرچ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اللہ میرے مریض کو شفا دے دیتا ہوں۔ شہد سے علاج کیجئے، دعا سے علاج کیجئے، صدقے سے علاج کیجئے۔ اللہ ہم سب کو دعا لینے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد دعا لینے کے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ کیا کھانے پر فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں،
اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا، اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، چاروں قل پڑھنا، آیت